الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین کرام اور عزیزان ملت، سیرت النبی کے متعلق باتیں چل رہی تھی. آج آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس زمانے میں ہوئی اور اس وقت کے حالات کیا تھے، اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل کے تقریباً 55 دن کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے. اسی لیے تو روایات میں یوں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوا ہے. عام کہتے ہیں عربی میں سال کو، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. ہاتھیوں والے سال میں، یعنی جس سال میں ہاتھی کا واقعہ پیش آیا ہے اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. مختصر اس واقعے کو آپ کے سامنے بیان کروں. اللہ رب العزت نے واقعہ فیل کو سورۃ الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے. ابرہہ نام کا ایک بادشاہ تھا جو یمن کا تھا، اور بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ اصل بادشاہ تو نجاشی شاہ تھا لیکن اس کا گورنر ابرہہ تھا. الغرض واللہ اعلم، جو بھی ہو. تو یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام ابرہہ ایک عیسائی تھا. اس نے یمن میں ایک گرجا گھر بنایا، ایک چرچ کی تعمیر کرائی، اور اس گرجا گھر کو بنانے میں بے شمار مال و دولت کو خرچ کیا، بے شمار دولت کو اس میں لگا دیا. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے سلیمان علیہ السلام کی جو بیوی بلقیس تھی، بلقیس کے جو خزانے تھے وہ خزانے ابرہہ کے ہاتھ آئے تھے. ان تمام خزانوں کو اس گرجا کے تعمیری کام میں لگا دیا. سفید سنگ مرمر لگایا، قیمتی ہیرے موتیاں لگایا، یہاں تک کہ سونے چاندی سے دیوالوں کو کھڑا کیا گیا، پلر کو، ستون کو کھڑا کیا گیا. کافی زیادہ مال و دولت سے اس گرجا گھر کو
بنا کر اس کو خوبصورت کیا گیا۔ تو جب وہ گرجا گھر بن کے تیار ہو گیا تب اس نے یہ سوچا کہ پوری دنیا کے لوگ مکہ کعبۃ اللہ کی طواف کے لیے جاتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو ہم لوگوں کو کعبۃ اللہ جانے کے بجائے ہم یمن اپنے گرجا گھر کے طواف کے لیے بلائیں گے۔ تو اس نے یہ ناپاک ارادہ ظاہر کیا اور یہ سوچا کہ اگر کعبۃ اللہ کو ہم توڑ دیں گے تو یہ سارے کے سارے لوگ ہمارے گرجا گھر کے طرف آئیں گے، یمن آ کر ہمارے گرجا گھر کا طواف کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے، اس کی زیارت کے لیے پوری دنیا کے لوگ آئیں گے۔ اس ناپاک ارادے سے کعبۃ اللہ کا منہدم کرنے کا ارادہ لے کر یمن سے ہاتھیوں کے فوج کے ساتھ روانہ ہوا۔ اور ایک روایات میں یوں بھی ملتا ہے کہ جب ابرہہ نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ کعبۃ اللہ کو توڑ دے تاکہ لوگ ہمارے گرجا گھر کی پوجا کریں، ہمارے گرجا گھر کی عبادت کریں، ہمارے گرجا گھر کے طواف کے لیے لوگ آئیں، تو مکے کے کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ تو مکے کے کچھ لوگ یمن جاتے ہیں اور یمن جا کر اس گرجا گھر کو گندا کر دیتے ہیں، اس کو پلید اور ناپاک کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ عام طور سے مکہ کے لوگوں کا یمن اور ملک شام یہ دو علاقوں میں آنا جانا ہوتا تھا، اس لیے کہ یہ لوگ زیادہ تر اپنی مال تجارت کو لے کر ملک شام جاتے تھے یا تو پھر اپنے مال تجارت کو لے کر یمن جاتے تھے، یہی دو علاقہ تھا۔ اللہ رب العزت نے سورہ قریش کے اندر بیان فرمایا ہے تو جب اس کا گرجا ناپاک اور گندا ہو گیا تو اس کو غصہ آیا، تو کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے، کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے اپنے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ روانہ ہوا۔ ادھر مکہ والے کو معلوم ہوا اور اس وقت کعبۃ اللہ کے متولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب تھے، تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد لوگوں سے مشورہ کیا، تو لوگوں نے یہی بات کہی کہ ان ہاتھیوں والوں لشکر سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں، ہم ان کا کسی بھی صورت میں مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ہم سب کے سب پہاڑ پر چڑھ جائیں۔ سارے لوگ جب پہاڑ پر چڑھ گئے، اس لیے کہ مکہ والوں نے ابھی تک ہاتھیوں کو دیکھا نہیں تھا، مکے میں تو عام طور سے گھوڑے اور اونٹ پائے جاتے تھے، پہلی مرتبہ مکہ والوں نے ہاتھی اور ہاتھیوں کی فوج کو دیکھا۔ سارے کے سارے لوگ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ادھر خواجہ عبد المطلب کے 200 اونٹ ایک جگہ پر چر رہے تھے، تو ابرہہ کے لشکر نے، ان کے ساتھیوں نے ان 200 اونٹوں کو بھی پکڑ لیا۔ الغرض اسی دوران جب پہاڑ پر تھے، خواجہ عبد المطلب کہ پیشانی پر نور نبوت، نور نبی ظاہر ہوتا تھا، تو دیکھا کہ وہی نور نبی، نور نبوت ان کی پیشانی سے نکل کر کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کو روشن کر رہے ہیں۔ تو اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائے گا، ہمیں کامیابی ملے گی اور یہ ہاتھیوں والے فوج لشکر تباہ و برباد ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ پھر ابرہہ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو ہم اپنی
طاقت دکھائے، اپنے فوج کو دکھائے، اپنے ہاتھیوں کو دکھائے، تاکہ یہ ہماری طاقت کو دیکھ کر ڈر جائے اور ہمارے مقابلے میں نہ آئے، ہم سے لڑنے کے لیے نہ آئے اور ہمارا راستہ چھوڑ دے تاکہ ہم کعبۃ اللہ پر حملہ کر سکیں۔ روایات میں آتا ہے جب یہ لوگ ہاتھیوں کے پاس گئے، خواجہ عبد المطلب جیسے ہی جاتے ہیں تمام کے تمام ہاتھی خواجہ عبد المطلب کو پیشانی کو جب دیکھتے ہیں، ان کو جب دیکھتے ہیں تو دیکھ کر ان کے قدموں میں گر کر ان کو سجدہ کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ سارے ہاتھی ابرہا کو سجدہ کرتا تھا، لیکن ہاتھیوں کا جو بڑا ہاتھی تھا وہ ہاتھی صرف اور صرف بادشاہ نجاشی شاہ کو ہی سجدہ کرتا تھا، ابرہا کو سجدہ نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے بھی خواجہ عبد المطلب کے قدموں میں آ کر سجدہ کیا اور بیٹھ گئے سارے کے سارے ہاتھی۔ تو عزیزان ملت، سارے ہاتھی بھی خواجہ عبد المطلب کی پیشانی پر جو نور نبی تھا، نور نبوت تھا، اس چیز کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ جانور بھی سمجھتے تھے یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس کے بعد خواجہ عبد المطلب ابرہا کے سامنے جب حاضر ہوتے ہیں، جاتے ہیں، تو ابرہا کی نظر جب خواجہ عبد المطلب پر پڑتی ہے تو ابرہا خود اپنے تخت سے نیچے اتر جاتا ہے۔ اس کے اندر جو اس وقت غصہ تھا، جاہ و جلال میں تھا، ان پر نظر پڑتے ہی جاہ و جلال ختم ہو جاتا ہے، غصہ ٹھنڈ میں بدل جاتا ہے۔ تخت سے نیچے اتر کر زمین پر بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ خواجہ عبد المطلب کہنے لگے تمہارے ساتھیوں نے میرے 200 اونٹ کو لوٹ لیا ہے، ہم یہ 200 اونٹ واپس لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو ابرہا کہنے لگا ہم تو تمہیں بڑے عقل مند سمجھتے تھے اور ہم یہ سوچے کہ تم اگر صلح کی بات کرو گے تو ہم تیار ہیں، جو بات کہو گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم نے تو کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر اپنے اونٹوں کو فکر کی۔ تو کہنے لگے اونٹوں کے ذاتی مالک ہم تھے، اسی لیے ہم اس کی فکر لے کر آئے ہیں۔ کعبۃ اللہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے خلیل کا گھر ہے جس نے تعمیر کی ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر سکتا ہے۔ اس کے بعد واپس آئے تو حکم دیا گیا ہاتھیوں کو کہ کعبۃ اللہ کو توڑ پھوڑ کر منہدم کر دے، لیکن جب جو ہاتھی چاروں پیر کو گرا کر 4 زانوں بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ ہاتھی کبھی بھی اونٹ جو ہے نا چاروں پیر کو گرا کر بیٹھتے ہیں، ہاتھی کبھی چاروں پیر گرا کر نہیں بیٹھتے، لیکن اس مرتبہ چاروں پیر گرا کر عبد المطلب کو سجدہ کر رہے تھے اور اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لاکھ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کعبۃ اللہ پر جا کر حملہ کرو، لیکن یہ ہاتھی اٹھنے کو تیار نہیں۔ یمن کی طرف اٹھا کر اگر اس کو چلاتے ہیں تو یمن کی طرف چلنے لگتے ہیں، شام کی طرف اٹھا کر چلاتے ہیں تو چلنے لگتے ہیں، لیکن کعبۃ اللہ حرم کے اندر بھیجنے کی کوشش کرتے تو کوئی ہاتھی نہیں جاتے بلکہ بیٹھ جاتے۔ آخرکار ابرہا نے کہا کہ ان تمام ہاتھیوں کو شراب پلایا جائے تاکہ شراب کے نشے میں آ کر یہ کعبۃ اللہ پر حملہ کرے۔ تمام ہاتھیوں کو شراب پلایا گیا۔ اب کیا تھا؟ اللہ کی جانب سے غیبی مددیں آئی، سمندر کے کنارے سے پرندے آئے جس کو ہم ابابیل کہتے ہیں، یہ پرندے اپنے
پنجے میں اپنے چوچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر آتے ہیں، کنکر لے کر آتے ہیں، اور ان ہاتھیوں پر ایسے برساتے ہیں کہ جو بھی کنکر پتھر ہاتھی کے جسم میں جاتا ہے، ہاتھی کا پورا جسم گل کر ختم ہو جاتا ہے، جس کے اندر بھی جاتا ہے وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے کنکر اس ابرہہ اور ابرہہ کے لشکر کے لیے ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا۔ بہت سارے لوگ بھاگ گئے، بہت سارے وہیں پر ٹھہرے، وہیں پر رک گئے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایات میں آتا ہے کہ ان میں سے بڑے ہاتھی کے جو مہاوت تھا اور لشکر کے جو رہبر تھے، یہ دو مکہ میں ہی رک گئے تھے، بعد میں مسلمان بھی ہوئے، لیکن فرماتے ہیں ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ دونوں اندھے ہو چکے تھے، دونوں اپاہج ہو چکے تھے، کھانے کے لیے روٹی مانگتے تھے در در ٹھوکریں کھا کھا کر، اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے چلے تھے، اللہ کے گھر کو توڑنے کے لیے چلے تھے۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کر کے اس کو عذاب کا شکار کیا، کسی کو اندھا بنایا، کسی کو اپاہج بنایا، کسی کو بالکل جلا کر ختم کر دیا، تہس نہس کر دیا، اور دنیا والے کو یہ پیغام دیا، یاد رکھو مساجد یہ اللہ کا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، جو بھی میرے گھر پر انگلی اٹھائے گا اس کا انجام بھی اسی طرح سے ہوگا۔ اسی واقعے فیل کے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس واقعے کے تقریباً 50 یا 55 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ کی اصلیت کیا ہے، آپ بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، تعمیر سے جب فارغ ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے پروردگار عالم، ان جماعت میں انہی میں سے آپ ایک ایسے پیغمبر کو بھیج دیجئے جو ان کو آپ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائے اور ان کو آسمانی کتاب اور خوش فہمی کی تعلیم دے اور ان کو پاک کر دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول کیا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اس لیے کہ روایات میں ہی آتا ہے کہ قبیلہ بنی عامر کے ایک بڑے شیخ جو سردار تھے، لاٹھی کے سہارے سے چلتے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے اور اللہ نے وہ چیزیں یعنی شریعت آپ کو دی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، لیکن آپ نے ایک بڑی بات کر دی ہے، زبان سے نکالی ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء، خلفاء اور بڑے بڑے جو پیغمبر ہوتے تھے بنی اسرائیل کے 2 خاندانوں میں سے ہوتے تھے، اور آپ تو اس میں سے ہیں جو پتھروں کو پوجتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، اور ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، آپ اپنی حقیقت بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
بنی عامر کے اس شخص سے یہی کہا تھا کہ بنی عامر کے بھائی، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اپنے باپ، اور بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اس لیے کہ آخری نبی، آخری شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس طرح سے بشارت کے تعلق سے 4 انبیاء ایسے ہیں جن کے آنے کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 انبیاء ہیں، ان کے آنے کی بشارت دی ہے۔ فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، حضرت سارہ علیہ السلام کو بشارت دے رہے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت، پھر اس کے بعد اس کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی ہے۔ اور روایات میں یوں آتا ہے، یہاں تک بھی کہا گیا تھا جب تک اسحاق علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھیں گے اس وقت تک تمہاری موت نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بشارت دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ اس طرح سے 4 انبیاء ہیں جن کو اللہ کی جانب سے بشارت دی گئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بشارت ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے آپ کی آنے کی بشارت دی ہے، آپ کی آمد کی بشارت دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آخری بشارت جو دینے والے ہیں، خود فرماتے اپنے قوم سے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں ایک بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والے ایک نبی ہے جن کا نام احمد ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی ماں کا خواب ہوں، میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ بی بی آمینہ فرماتی ہے، جب میرا لال میرے پیٹ میں آیا تو مجھے اپنے حمل کا کوئی احساس ہی نہیں ہوا، کوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی وجہ یہ ہے کبھی کبھار حمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل سے پہلے حیض 4 مرتبہ آیا ہے، جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حمل سے پہلے 2 مرتبہ ان کو حیض آیا تھا۔ تو 6 مہینے تک فرماتے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں چلا، معلوم ہی نہیں ہوا، تو پھر 6 مہینے کے بعد کس طرح معلوم ہوا؟ فرماتے ہیں 6 مہینے کے بعد میں سونے اور جاگنے کی حالت میں تھی تو میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے یہ بتایا کہ یہ اس امت کے سردار اور آخری نبی آنے والے ہیں، تمہارے پیٹ میں جو حمل ہے اس امت کے سردار ہے، اس امت کے نبی ہے، خاتم الانبیاء ہوں گے، امام الانبیاء ہوں گے۔ تو حمل ہوتے ہی اس کے بعد فرماتے ہیں ایک نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب جو ہے نا روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمینہ فرماتی ہے، جب میں حمل سے تھی تو مجھے کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی درد نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی عورت اگر حاملہ ہوتی ہے تو بیٹھنے میں بھی تکلیف محسوس کرتی ہے، اٹھنے میں بھی تکلیف محسوس کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کو نیند نہیں آتی، لیکن بی بی آمینہ فرماتی ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں، سارا کام خود کر لیتی تھی۔ یہی نہیں، الحمدللہ نیند بھی بہترین ان کو آتی تھی۔ لیکن آج
عورت اگر حاملہ ہو جائے اس کی نیند ختم ہو جاتی، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، لیکن بی بی آمینہ فرماتی ہے مجھے بہترین اچھی نیند آتی تھی، نیند میں کوئی کمی نہیں۔ اس دوران جہاں پر تھوک دیتی تھی وہاں سے خوشبو پھوٹتی تھی، جس گلی سے گزرتی تھی پورے گلی کو معطر کرتی ہوئی جاتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی یہ بشارت ہے، یہ آپ کی برکت ہے جو گلی بھی معطر ہو رہا ہے، آپ کی برکت ہے جو تھوکتے ہیں تو وہاں سے بھی خوشبو نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تقریباً مکمل 9 مہینے رہے، اور بعضوں نے 6 بھی کہا ہے، 7 بھی کہا ہے، 8 بھی کہا ہے، یہاں تک کہ میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 8 بھی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے پیٹ میں 8 مہینے رہے، جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں 8 مہینے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 مہینے اپنے ماں کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اس لیے کہ حکما اور نجومی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی بچہ 8 مہینے میں پیدا ہو جائے تو 8 مہینے میں پیدا ہونے والا بچہ زندہ نہیں رہتا، بلکہ 8 مہینے میں پیدا ہونے والا بچہ مر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ 6 مہینے میں 7 مہینے میں جب بچہ پڑ جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم باہر نکل جائیں، اور ہاتھ پیر حرکت کرتا، ہاتھ پیر ہلاتا ہے۔ جب وہ 7 مہینے میں نہیں نکلتا تو بچہ ہاتھ پیر ہلا کر طاقت لگا کر وہ تھک جاتا ہے، تو 8ویں مہینے میں بچہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، اور بعضوں نے یوں کہا ہے کہ 8 مہینے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو اس کے اندر خشکی پائی جاتی ہے، اور دوسرا اس کے اندر ٹھن پائی جاتی ہے۔ اسی 2 کی وجہ سے بچہ جو ہے نا مر جاتا ہے۔ خشکی اور ٹھن یعنی فوراً جو ہے نا ٹھن اس کو محسوس ہو جاتا ہے، فوراً جو ہے نا ٹھن اس کو پکڑ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر مانا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 مہینے میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ آپ کی معجزہ ہے میرے بھائی، دنیا والوں کو بتایا ہے اور ان کے عقیدے کو ختم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے قریب ہوا، خود جو ہے نا بی بی آمینہ فرماتی ہے جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو پھر وہی فرشتہ جس فرشتے نے مجھے بشارت دی تھی، خبر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس امت کے نبی آ رہے ہیں، تو وہی فرشتہ مجھے کہنے لگے کہ جب بچہ پیدا ہو تو یہ پڑھ لینا، اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، اس کے بعد اس بچے کا نام محمد رکھنا۔ تو ولادت کا جب وقت قریب ہوا تو عام طور سے جو ہے نا 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ 2 عورتیں اس وقت وہاں پر تھیں، ایک تو حضرت شفا اور دوسرا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ، یہی دونوں داعیہ کے کام کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس، یہی 2 عورتیں تھیں اور دوسرے کوئی نہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کے علاوہ 3 اور عورتیں تھیں۔ خود بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ آخری وقت ہے، درد زا ہو رہا ہے، تکلیف بڑھ رہی ہے، اس وقت 3 ایسے کچھ عورتیں آئی جو لمبے قد کے تھے، موٹے بدن کے تھے، اونچے قد تھے، جسم جو ہے نا بھاری پن تھا، ایسے قد کے تھے، ایسے تھے جیسے عبد المطلب کی بیٹیاں ہیں، جیسے عبد مناف کی بیٹیاں ہیں، ان کی اولاد جو ہے نا اونچے قد کے تھے، بڑے تنوع قد کے تھے۔
تو ایسے بڑے خوبصورت تھے، بڑے روشن چہرے والے تھے، اونچے اونچے قد والے تھے، ایسی عورتیں میرے پاس آئیں۔ ایک عورت میرے پاس بیٹھ کر آئی اور میں ان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ دوسری آئی، اس کے ہاتھ میں دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا کوئی چیز تھا۔ اس نے کہا کہ یہ پیو، میں نے پیا۔ تیسری آئی، کہنے لگی اور تھوڑی سی پیو، اس نے بھی پیا۔ پینے کے بعد انہوں نے بتایا، ایک نے کہا میں آسیہ ہوں، اور دوسرے نے کہا میں مریم ہوں، تیسرے نے کہا میں کلثوم ہوں۔ اس کے بعد ایک نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور میرے پیٹ کو ہلکا سا دبایا اور کہا بسم اللہ، اللہ کے حکم سے باہر آ جا، یہ کہا۔ آپ کو یہاں پر یہ بتاتے چلے یہ تینوں عورتیں کون ہیں؟ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہے، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہے۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ حضرت کلثوم موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، جس کے بارے میں روایات میں یہ آتا ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے احادیث میں، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے روایات میں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت کلثوم یہ تینوں جنت میں جو ہے میری بیوی ہوگی، تینوں کا نکاح جنت میں مجھ سے ہوگا۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی بیویاں ہیں یہ تینوں۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کے ذہن میں یہ آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک و صاف ہے، امام الانبیاء ہے، کائنات میں سب سے اونچی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر ایک فرعون اس کی بیوی سے نکاح، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ فرعون جن کے ساتھ زندگی گزارے ہو۔ تو یہاں پر آپ کے اس اشکال کو دور کرتے چلوں، آپ اس بات کو واضح کرتے چلو، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تو تھی، لیکن روایات میں آتا ہے حضرت آسیہ فرعون سے شادی کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں تھی، نہ حضرت آسیہ تیار تھی، نہ حضرت آسیہ کے والد تیار تھے۔ فرعون نے حضرت آسیہ کے والد سے کہا ہم مال دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، سونے چاندی دیتے ہیں، ہیرے جواہرات دیتے ہیں، جو لینا ہے لے لو، لیکن آسیہ کا نکاح مجھ سے کر دو۔ لیکن حضرت آسیہ کا والد کبھی جو ہے ان سے تیار نہیں تھے نکاح کرنے کے لیے۔ فرعون نے اپنی حکومت پر، اپنی طاقت کے بلبوتے پر حضرت آسیہ سے نکاح کیا، شادی کی۔ نکاح کر کے جب حضرت آسیہ فرعون کے دربار میں، فرعون کے محل میں گئے، فرعون جب رات میں ان کے بستر پر ملاقات کے لیے جاتا ہے، اللہ کی جانب سے مار لگتی ہے، فرعون دور جا کر پڑ جاتا ہے۔ وہ بار بار کوشش کرتا تھا کہ حضرت آسیہ کے بستر پر جاؤ، لیکن اللہ رب العزت غیبی نظام سے فرعون کو اس کی بستر سے دور پھینک دیتا تھا۔ کئی بار کوشش کیا، لیکن فرعون حضرت آسیہ کی بستر پر جا نہیں سکا اور ناکام ہو گیا اپنے اس ارادے میں۔ آخر کار اس نے یہ کہا کہ چلو کچھ نہیں تو ہم، حضرت آسیہ حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، ان کی حسن کو دیکھ کر فرعون ان پر جو ہے نا عاشق ہو گیا تھا۔ کہا چلو کم سے کم ان کے چہرے کو دیکھ کر ہم زندگی گزار لیں گے، اسی لیے حضرت آسیہ کو اپنے محل میں رکھا تھا۔ تو یاد رکھے فرعون کا حضرت آسیہ سے کبھی بھی ملاقات نہیں ہوگی، ان کے بستر پر کبھی فرعون جا نہیں سکا۔ حضرت آسیہ پاک ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے اپنے پاکیزہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا۔ دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کے بارے میں ایک روایات ملتا ہے کہ ان کے چچا زاد بھائی تھے یوسف نجار جس کا نام ہے، ان سے نکاح ہوا تھا۔ لیکن بات صحیح ہے، نکاح تو ہوا تھا، لیکن فرماتے ہیں حضرت مریم خود فرماتی ہیں میں نے نکاح اس لیے کیا تھا کہ بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے اور ہمیں مصر کا سفر کر کے جانا تھا، تو سفر میں ان کے ساتھ سفر کرنے کے لیے ہم نے ان سے نکاح کیا تھا، باقی ملاقات آپس میں کبھی نہیں ہوئے، سفر کو طے کرنے کے لیے ہم نے نکاح کیا تھا۔ 12 مہینے تک مصر میں رہے، پھر وہاں سے جو ہے نا واپس شام آ گئے تھے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تیسرے حضرت کلثوم موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے
ان کے بارے میں کوئی روایات ہی ایسی نہیں ملیں گے آپ کو کہ ان کا نکاح ہوا تھا۔ یہ تینوں حضور کی بیوی جنت میں بنیں گے، یہ تینوں عورتیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، مختون آئے، دنیا میں آنے کے بعد بہت سارے جو ہے نا واقعہ پیش آئے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔